چاہیے؟ اللہ کے رسول اگر سلام کہتے ہیں تو ہمیں کیا ہے؟ اور کچھ لوگ اس بات سے ڈرتے نہیں کہتے، لوگ کہیں گے رن مرید بن گئے۔ لوگ سنت اور اطاعت کو اختیار کرنے والے کو رن مرید کہتے ہیں، کمال کی بات ہے۔ کیا مطلب السلام علیکم کا؟ اللہ تجھے سلامت رکھے، سلامت رہے گی تو روٹی پکا کے دے گی، سلامت رہے گی تو میں چائے دے گی۔ اور اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھیں گے تبھی تیرے کپڑے استری کر کے دے گی۔ اللہ تجھے رحمتوں سے نوازے، اللہ رحمت نازل کریں گے تو تب ہی تیرے ساتھ اچھا معاملہ کرے گی، ورنہ تو بولتی رہے گی۔ اللہ اس کو برکت دیں گے تو چپ رہے گی، ورنہ جب جیب خالی ہے تو لڑائیاں تو بڑی ہوتی ہیں۔ اتنی پیاری دعا جو انسان نہیں پڑھتا اس ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ کہتے رہے، ہمیں لوگوں سے کیا ہے؟ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے پیارے پیغمبر نے کیا کہا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو کتنی رہنمائیاں ہوگی جی؟ 8 ابھی ساتھ ہی 9ویں رہنمائی۔ آپ میں سے تو پریشان تو نہیں رہے، سارے خوش ہیں؟ پریشان بھی ہے؟ کبھی پریشانی تو نہیں آئی ہوگی زندگی میں آپ جی؟ كان يعلم اصحابہ، صحابہ میں جب قلق اضطراب ہوتا تو آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھ لو، سب فرسٹریشن ختم۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ۔ یہ دعا اللہ کے سننے سے سکھائیے، جو پڑھ لے مالک الملک اس کی پریشانی کو ختم کر دیتے ہیں۔ میری اللہ سے دعا ہے آپ کو کتابیں ملیں تو آپ یہ یاد کر لیں، اور اس میں ہے حسن مسلم۔ کتنی باتیں ہوگی؟ 9۔ 10ویں بات، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرنے لگے، سرکار رسول کو ایسی بات بتا دے صبح شام پڑھ لے اور فارغ ہو جائے، شیطان ہی دور ہو جائے، بس سے ختم، پریشانیاں ختم۔ فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ صبح شام کی دعائیں بتا دوں، پھر یہ کہہ دیا کر اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركي قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك۔ صبح کے وقت بھی پڑھ لیا کر، شام کے وقت بھی پڑھ لیا کر، جب چارپائی کی طرف جائے تب بھی پڑھ لیا کر، تیرے 24 گھنٹوں میں اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کروا دیں گے۔ کتنی باتیں ہوگی؟ 10۔ 11ویں بات صرف بڑوں کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات سمجھائی ہے، یہ حدیث سنانے سے پہلے آپ نے کبھی دیکھا کسی، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، کسی کا ہونٹ کٹا ہوتا ہے؟ بولے کسی کی دل کی وین ہی نہیں ہوتی، ہوتا ہے؟ کسی کی آنکھ ہی نہیں ہوتی، کسی آنکھ کا مسئلہ ہے، کسی کا کچھ مسئلہ ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات وہ اللہ جانتا ہے، اس میں کوئی حکمت ہے، اور وہ اس حکمت کو وہی جانتا ہے۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات سمجھائی ہے، من اراد احدکم ان یأتی اہلہ، جو اپنے گھر والی کے پاس جانا چاہے تو یہ دعا پڑھ لی، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور آگے لفظ کیا ہے؟ فَإِن يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرُّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا۔ یہ دعا پڑھنے والے کی اولاد اگر پیدا ہوتی ہے تو شیطان کے شر سے اللہ اس کو محفوظ کر دیں گے۔ اور شرع کرنے والے شرع کرتے ہیں کہ اگر یہ دعا نہ پڑھے تو پھر شیطان اپنا حصہ ڈالتا ہے، پھر یہ مصیبتیں سامنے آتی ہیں۔
اگر صحیح بچہ بھی ہو، کوئی بدتمیز ہے، کوئی شرابی ہے، کوئی کچھ ہے، یہ ساری شیطانی ہی سے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، دے دے وعدے ان کو جو تو نے دینے ہیں، نیک بندے تیرے شکنجے میں نہیں آئیں گے۔ شیطان پھر مال میں بھی حصہ ڈالتا ہے، اولاد میں بھی حصہ ڈالتا ہے، اس لیے اس طرح کی دعاؤں کو یاد کرنا میرے بھائیوں بہت ضروری ہے۔ اور قرآن نے صاف کہہ دی ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمنی سمجھو۔ انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير، اس کی ایک ہی پکار ہے کہ میں نے تو جہنم میں جانا ہے، کوئی ساتھی بانی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ میں صرف یاد کروانے کے نظریے سے یہ 10-11 باتیں دہرانا چاہوں گا، ساتھ ساتھ دہرا لیجئے، چلو کسی بھائی کو یاد ہو جائے۔ سب سے پہلی بات، اعوذ باللہ کہاں پڑھنا چاہیے؟ بولے بھائی، جب قرآن کی تلاوت کرنے لگے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نماز میں اگر غصہ آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الخنزر۔ جب غصہ آئے تو کیا کہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب مسجد میں جائے تو کیا کہے؟ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی وافتح لی ابواب رحمتک۔ جب کتا اور گدھا آوازیں نکالے تو کیا کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بچوں کو دم کرنا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اعوذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اور صبح و شام کی دعاؤں میں یہ شامل کرنا چاہیے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ جب پریشانی ہو تو کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اور صبح و شام کی دعاؤں میں یہ شامل کرنا چاہیے، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان والشرک۔ اور آخری بات ہم نے سمجھائی، جب قضاء حاجت کے لیے جائیں تو کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور گھر والوں کے پاس جاتے وقت اللہم جنب الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ مالک الملک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی جو روحانی یا جسمانی بیمار ہیں اللہ ان کی بیماریوں کو شفا بنا دے، جو کسی مصیبت میں اللہ ان کی مصیبت کو خوشیاں بنا دے۔